وہ دے دیں. ہم ایک جگہ پہ مناظرہ پہ گئے, یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان حضرات جو حقیقتاً دین کے مبلغ تھے. تو ہم ایک جگہ پہ گئے, 3 دن وہاں رہے, 25,000 روپیہ گاڑی کا کرایہ تھا. اس آدمی نے 5,000 روپے دیے نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم جب واپس آئے تو ہمارے جذبات تو نوجوانوں والے تھے, ابھی تو ہم کچھ بوڑھے ہیں, اس وقت تو جوان تھے. تو وہ نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میرے مدرسہ میں آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ 20,000 روپے آپ کے پاس ہوں گے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں گاڑی والے کو کرایہ دینا ہے اور میں آپ کو 3 دن میں واپس کر دوں گا. میں حیران ہوا. میں نے اپنا وہ جذبات کا اظہار کیا. میں نے کہا حضرت 3 دن ہم نے گزارے, گاڑی ہم لے کے گئے, اگر ہم اس طرح تبلیغ کریں گے تو پھر تو مزہ آئے گا. 20,000 روپیہ بھی اپنے جیب سے دے, اور 3 دن بھی ہم وہاں گزار کے آئے, 3 مولوی, اور 5,000 تو انہوں نے کرایہ بھی نہیں دیا. نعمانی صاحب سخت ناراض ہوئے. مجھے کہتے ہیں اچھا آپ ان پہ احسان لگا کے گئے تھے یا اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے گئے تھے؟ اگر ان پہ احسان لگا ہے تو کہتے ہیں خبردار ایسی کوئی بات کرے. ناراض ہو گئے, چلے گئے. کہتے ہیں نہیں نہ دو, بس بڑی مشکل سے راضی کیا. میں نے کہا یہ پیسے لو. تو کہتے ہیں کئی ساتھی غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس چیز ہی نہیں ہوتی, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ان پہ احسان کر کے گئے؟ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جگہ بھی دی, ہمیں بلایا بھی صحیح, ہمیں روٹی بھی دی, مکان بھی دیا. تو اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو اس میں کیا ہے؟ میں بھی حیران ہوا, بھائی یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے. وہ پیسے 3 دنوں کے بعد جہاں اسلام آباد سے گئے وہاں پر پیسے لے کے میرے پاس کہتے ہیں یہ پیسے ہیں. میں نے کہا استاد جی کیوں شرمندہ کرتے ہو, میں نے پیسے دے دیے. کہتے نہیں, ناراض ہو گئے. پھر میں نے کہا نہیں 10,000 رکھ لو, 10 اپنے پاس رکھو. تو یہ لوگ ہم نے دیکھے. اور آج ذرا خطیب کو کر کے دیکھو تو یہ اکالون للسحت نہ بنو. اگر دین کی تجارت کرنی ہے نا تو گدھا ایڑی کا کاروبار کرنا 100 درجے افضل ہے مدرس اور شیخ الحدیث بن کے بیٹھنے سے. قیامت کے دن بوجھ نہیں ہوگا. پیاز بیچتے رہو, آلو ٹماٹر بیچتے رہو, لیکن دین کو ذریعہ تجارت یہ مت بناؤ. اب ذرا دیکھو